قصیدہ بردہ شریف میں کیا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، پھر آگے کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ امام بوصیری نے جو ہے وہ اپنی غفلت کا یا کوتاہی کا ہے دین کی طرف زیادہ نہ آنا، دنیا کی طرف یا دنیاوی شاعری کرتے رہنا، اس پر کف افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پھر نفس امارہ جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دین سے روکتا ہے اور دنیا کے اندر لگاتا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے اندر جو ہے وہ یعنی کیسا یہ مجرب نسخہ ہے نجات کا، کیسا مضبوط سہارا ہے کہ جب آپ کے تصورات میں آدمی گم ہو جاتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پہلے ذہن کے اندر سوچتا ہے آپ کے اوصاف اور پھر بیان کرتا ہے، تو اس کو امام بوصیری نے یہ بیان کیا کہ یہ ذریعہ نجات ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ بوقت ولادت جو عجائبات قدرت کا ظہور ہوا تھا ان کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، بالخصوص واقعہ معراج ہے، بڑی عظمت اور شان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت کے بارے میں کچھ اشعار موجود ہیں۔ خوف اور رجا کی کیفیت ہے، یعنی اپنی حالت بدل رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کی نعت کو وسیلہ بنا کر آپ اپنی حالت کو بدل رہے ہیں۔ اور مزید یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے، جو فرشتوں کی ملکیت سے اعلیٰ ہے، اس بشریت کا بیان بھی ہے، اور آپ ایسے بشر ہیں جیسا کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا بیان ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، بس یہ نہ کہا جائے کہ جو نصارہ کہتے تھے، یعنی جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ الوہیت کے ساتھ جو ہے وحدہ لا شریک ہے۔ تو خدا کی ذات اور صفات جو اس کی ذات اور صفات ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت، اس میں جتنا کہا جائے کم ہے، اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے، استمداد، استعانت، یا اکرم الخلقی کہہ کر۔ اسی طرح آپ کے وسیلے کا بیان اس قصیدے کے اندر موجود ہے۔ علم مصطفیٰ کا بیان ہے، یا اولین آخرین کا علم ہے، لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ اسی طرح سخاوت کا ذکر ہے، امت کے فضائل ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو آپ کی امت کو بھی آپ کے صدقے میں یہ فضیلت ملی کہ آپ کی امت سب سے زیادہ افضل امت ہے۔ پھر آپ کے غزوات کا بیان ہے، آپ پر وحی نازل ہوئی، وحی کی عظمت کا بیان ہے۔ اسی طرح قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، قرآن کریم کی شرف اور قدر و منزلت کا بیان ہے۔